تو بھائی ہم واپس آ گئے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں سپلٹنگ آف مون میریکل رپلائی ٹو دھروو راٹھی بائی حسیب شفقت، جو کہ ان کا چینل ہے دی ہسی ٹی وی۔ اچھا، ہم نے دھروو بھائی کی ویڈیو دیکھی تھی اور ہم نے اس کے دوران بھی بولا تھا، جیسے وہ میریکلز کے بارے میں بات کر رہے تھے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مون کو 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور اس کے اوپر میں نے بھی بولا تھا اس ٹائم بھی یہ ہوا ہے اکارڈنگ ٹو مسلمز۔ جو چیز قرآن میں لکھی نا وہ ہوا ہے بھائی، اس کے اوپر کچھ بھی آپ دو رائے رکھ ہی نہیں سکتے ہو۔ جو قرآن میں ہے وہ ہے، پر مین چیز یہ کہ اس کو پڑھ کے سمجھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس کسی نے بول دیا تو مان گئے، نہیں، وہ اس صورت کو پڑھو، آپ سمجھو، پھر آپ کے لیے وہ میریکل ہے، اور وہ میریکل اکارڈنگ ٹو اس ہے۔ اللہ کے سامنے وہ میریکلز نہیں ہیں، وہ نارمل چیزیں ہیں۔ یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ کس ڈائمینشن سے بلونگ کرتے ہو۔ خیر، دھروو بھائی کی اس چیز سے میں اس ٹائم بھی متفق نہیں تھا، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ حسیب بھائی نے کیا رپلائی کیا، اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ میں حسیب بھائی کی کسی ویڈیو پہ آفیشلی ریویو کر رہا ہوں۔ تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات کریں۔ 11 منٹ کی ویڈیو ہے، ہیئر وی گو۔ السلام علیکم دوستو، وعلیکم میرا نام ہے السلام۔ حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی۔ اسلامک اور کرسچن اسکرپچرز کی بھی کچھ کہانیاں ہیں جو مائتھولوجی، ایون دو پروفٹ محمد اور جیزس کرائسٹ ہسٹوریکل فیگرز ہیں، لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں۔ نہ تو سائنٹسٹ نہ ہی ہسٹورینز انہیں سچ مانتے ہیں، تو یہ صرف میری پرسنل رائے نہیں ہے۔ چاہے یہ جیزس کرائسٹ کی کہانی ہو کہ کیسے انہوں نے پانی کو وائن میں بدل دیا، یا پھر پروفٹ محمد کی کہانی کی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ انڈین یوٹیوبر دھروو راٹھی نے اپنی ایک لیٹسٹ ویڈیو کے اندر ہسٹوریکل اور ریجنل میتھولوجیکل کہانیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر موجود ایک واقعہ شق القمر کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ بھی رامائن اور کرسچینٹی کے اندر موجود دیو ملائی کسی کہانیوں کی طرح کا بس ایک واقعہ ہے جسے نہ تو سائنس کو سپورٹ کرتی ہے اور نہ ہی بائی دی وے میں نے ان واقعوں کے اوپر اپنا پراپر ریویو کر دیا ہوا ہے کہ میری تھنکنگ کیا ہے، وہ آپ کو میرے چینل پہ دیکھنے کو مل جائے گی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دھروو راٹھی کا پورا ریویو میرا۔ اور یہ موجہ شق القمر یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار سے کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر اس معجزے کا ذکر موجود ہے، پر یہاں پر کسی بھی تلوار کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے چیلنج کرنے پر یا پھر ان کے مطالبہ کرنے پر اللہ نے معجزہ دکھایا تھا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو پراپر علم اور ہسٹری کا پتہ نہ ہو، ان معاملات کے اندر اپنی ذہنی سوچوں کی بنیاد پر کوئی بھی رائے دینا سیدھا سیدھا جہالت ہے، جس کا مظاہرہ دھروو راٹھی نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کیا۔ یعنی اگر میں بھی کسی مذہب کی تعلیمات کو پڑھے بغیر اور اس کو سمجھے بغیر بس اس کا اس لیے انکار کرنا شروع کر دوں کہ یہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو جناب بہت کچھ ایسا ہے جسے ہندوازم کے اندر بھی ایکسپلین کرنا شاید آپ کے لیے باعث شرم بھی ہوگا اور الوجیکل بھی، پر یہاں پر اب اس ویڈیو میں حسیب بھائی تھوڑا سا ہارش ہو رہے ہیں کیونکہ وہ تو خود بولتے ہیں نا کہ وہ ایتھیسٹ ہیں، لیکن اب جیسے کہ میں نے میری ویڈیو پراپر دیکھ لو یار، آپ لوگ سمجھ جاؤ گے کہ میرا ٹیک کیا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کی اصلاح کرنا ہے، نہ کہ اختلافات کو مزید بڑھانا۔ آپ کے یہ الفاظ سیدھا سیدھا قرآن کریم کی آیات کا انکار ہے، اور مذہب کسی بھی شخص کے لیے سب سے سینسٹیو معاملہ ہوا کرتا ہے۔ سو بالکل اپنے گمان یا خود کی کم علمی کی وجہ سے مذہب جیسے معاملات پر اپنی رائے دینے سے پہلے اس کی باقاعدہ تحقیق کر لیا کریں۔ سب سے پہلے اس معجزے کا پس منظر جان لیں اور اس کے بعد اس کے سائنٹیفیکل، ہسٹوریکل اور لاجیکل پہلوؤں کی بات کرتے ہیں۔ بالکل قرآن کریم کی سورہ القمر کے اندر بیان ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا ہوا بس ایک جادو ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات نے شق القمر کے واقعہ کو ایک معجزہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ معجزہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا قرآن کریم نے اس کو ماضی میں یعنی ایک گزر چکے وقت کے طور پر بیان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس واقعے کے کوئی آثار موجود ہو بھی سکتے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ بالکل موجود ہی نہ ہو، کیونکہ یہ عام حالات سے ہٹ کر ایک معجزہ تھا جو کہ قانون قدرت کو توڑ کر ظاہر ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ صحیح حدیث سے بھی متواتر یہ واقعہ ثابت ہے، کیونکہ بہت سے جلیل القدر صحابہ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود، جبیر بن محتم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حذیفہ بن یمان نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھ کر خود بیان کیا۔ دراصل یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آتا ہے جس کے اندر ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث شامل تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت کے اندر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، وہ بھی اس طرح سے کہ اس کا ایک ٹکڑا جبل قبیس کی پہاڑی پر اور اس کا دوسرا ٹکڑا ہو کہکان کی پہاڑی پر۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں بے شک۔ یہ 14ویں کی رات تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح سے دو ٹکڑے ہو گیا جس طرح سے کافروں نے کہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد فرمایا کہ اے ارقم اور ابو سلمہ اس بات پر گواہ رہنا، مگر یہ مشرکین مکہ اس معجزے کو دیکھ کر بھی اس پر ایمان نہ لائے کیونکہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا تھا، بلکہ وہ کہنے لگے کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا تھا اس لیے ہمیں یہ سب کچھ دکھنے لگا۔ اور ایسا ان لوگوں نے اس لیے کہا کیونکہ جادو نظر کے دھوکے کا نام ہے اور معجزہ حقیقت کے اندر چیزوں کو بدلنے کا۔ مثال کے طور پر فرعون مصر کے دربار کے اندر موجود جادوگروں نے جب اپنی رسیاں سامنے ڈالی تو وہ جادو سے دربار کے اندر موجود لوگوں کو سانپ دکھنے لگی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کر ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اب یہ جادوگر جو کہ اپنے فن کے اندر یا پھر جادو کے اندر ماہر تھے، وہ اس بات کو جان گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ حقیقت کے اندر ہو رہا ہے نہ کہ نظر کے دھوکے سے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اتنا غیر معمولی واقعہ جو کہ معجزہ تھا لیکن مشرکین مکہ کے لیے ایک جادو، اسے یقیناً باقی دنیا کے لوگوں نے بھی پوری دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، یا پھر شاید کچھ لوگوں نے، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ تو چاند پر نظریں جمائے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ان لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا جو کہ قافلہ لے کر اس وقت دوسرے ملکوں کے اندر گئے ہوئے تھے۔ ان سب لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں ہم نے بھی یہ معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چاند ٹوٹ کر دو حصوں کے اندر تقسیم ہوا اور پھر واپس ایسے ہی مل گیا۔ اب اس دور میں کیونکہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں تھا، نہ انٹرنیٹ، نہ لائیو براڈ کاسٹ کا سسٹم جسے آج ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے، لہٰذا آج بھی جیسے ہم آج کسی واقعے کے رونما ہونے کے بعد وہاں موقع پر موجود عینی شاہدین یا پھر اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھنے والے لوگوں سے اس کے متعلق رائے لے کر اسے سب سے زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ واقعہ کیسے اور کس طرح سے پیش آیا، بالکل اسی طرح سے جو لوگ اس واقعے پر موقع پر موجود تھے انہی کی روایات کو ہم سب سے اتھینٹک اور حتمی مان سکتے ہیں، اور ان تمام روایات کے اندر بالکل ایک جیسے واقعے کا ذکر موجود ہے، اسی لیے تاریخی طور پر ہم مجبور ہیں کہ انہی یعنی شاہدین کی گواہی کو تسلیم کریں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو جو شخص اس معجزہ کا انکار کرتا ہے وہ خود کوئی تاریخی حوالہ پیش کرے کہ میں اس بنیاد پر اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، یہ دعویٰ تاریخی طور پر اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے سائنٹیفیکل اور لاجیکل ریسرچ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک انسان چاند پر کبھی جا ہی نہیں سکا، اور امریکہ نے اپولو مشن کے ذریعے انسانوں کو مون لینڈنگ کا جو ڈرامہ دکھایا وہ حقیقت میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ انسان آج تک کبھی چاند کی سطح پر لینڈ نہیں کر سکا، ہاں مشین اور روور ضرور کر چکے ہیں اور وہ آج بھی کر رہے ہیں، اس لیے ہم انسان چاند کی سطح کے بارے میں آج بھی ٹھیک سے کچھ نہیں جانتے۔ یار اپولو لینڈنگ والے پہ میں تھوڑا سا اسپیکٹیکل ہوں کہ یہ اب حسیب بھائی کی تھنکنگ ہے۔ 2023 میں بھی انڈیا چاند کی سطح پر صرف اپنا روور بھیجنے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ کہ کسی انسان کو۔ نہ امریکہ، نہ چائنا، نہ رشیا، کوئی بھی انسانوں کو چاند پر اب تک نہیں بھیج سکا۔ حالانکہ اگر امریکہ کے اس دعوے کو مان بھی لیا جائے تو اپولو مشن کو گزرے یا پھر انسانوں کو چاند پر بھیجے 60 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان چاند کی سطح پر مشین اور روورز کو بھیج کر اس کی سطح کی تصویریں تو لے سکتے ہیں، مگر انسانوں کو بھیجنے اور وہاں پر جا کر ریسرچ کرنے کا اب تک کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ جب سائنٹیفکلی طور پر اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ ایک چیز کی سطح کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں ہم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ماضی میں پیش آیا، یا سائنس کو سب کچھ پتہ ہے؟ سائنس کا علم تو ہر لمحے کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے یا پھر چینج ہوتا رہتا ہے، تو آج کے موجودہ سائنسی علم کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا تو سراسر جہالت ہے، جس کا ثبوت ہے یہ ریما اریڈیس۔ اپولو 10 نے چاند کی بہت ہی قریب سے تصویر لی جس کے اندر چاند پر ایک بہت بڑا نشان نظر آیا جو کہ دراصل ایک دراڑ کی صورت میں موجود تھا۔ یہ تصویر 1969 کے اندر لی گئی تھی، اور پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر امریکہ کے مطابق اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا جو کہ 300 کلومیٹر لمبا تھا، پر یہ کس وجہ سے، کیسے اور کب بنا، اس کے بارے میں آج بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آج انہیں لے کر بہت ساری تھیوریز موجود ہیں کہ شاید یہ کسی ایسٹرائیڈ امپیکٹ کا نتیجہ ہے، یا پھر چاند کی سطح کے کمپریس ہونے کی وجہ سے بنا ہے، یا شاید اس کی سطح کے ماضی میں کبھی ٹوٹنے کی وجہ سے۔ دیکھیں معجزہ کبھی بھی عام حالات کے جیسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت قانون قدرت کو توڑا جاتا ہے، اور اس کو توڑتا وہی ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کی ذات۔ اسی لیے سائنسی طور پر اس کے ثبوت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب معجزہ اپنے دعوے کے اعتبار سے ہی عام قانون سے ہٹا ہوا ہے تو آپ اس کے ثبوت کا تقاضا کیسے کر سکتے ہیں؟
معجزے کا اصل مقصد کسی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دلیل انہی کے لیے بامعنی ہو سکتی ہے جن لوگوں نے اس معجزے کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا، لیکن جن لوگوں نے ان معجزات کا ذاتی طور پر مشاہدہ نہیں کیا وہ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے؟ معجزے کی تشریح ہم دو اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ سائنس کیونکہ ایک ارتقائی علم ہے، اور سائنس کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے تمام حقیقتوں کو جان لیا، بلکہ سائنس میں ہر وقت اس بات کا امکان رہتا ہے کہ اب اس ساری کنورسیشن پہ میں حسیب بھائی سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے رپلائی کریں اسپیشلی، کہ جب آپ مسلمانوں کے معجزوں پہ آپ بلیو کر رہے ہو کہ یار یہ ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہے، تو معجزے، میں خود ان معجزات پہ بلیو کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے جب دریائے نیل میں اپنا عصا مارا تھا تو وہ دو حصوں میں ہو گیا تھا، میں ان پہ بلیو کرتا ہوں۔ تو آپ وہ جو ان کے جو بھگوان ہیں جنہوں نے سورج کھا لیا تھا، جس کے بارے میں دھرو راٹھی نے پراپر اپنی ویڈیو میں بات کی ہے، اس پہ آپ کا کیا بلیو ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پوائنٹ آف ویو اور حسیب کے پوائنٹ آف ویو کافی حد تک ملتے ہیں، کیونکہ میں حسیب بھائی کی ویڈیوز پہلے دیکھتا تھا، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اچھا کنٹینٹ ہے بھائی کا۔ بیچ میں دیکھو ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور اگر اختلافات نہیں ہوں گے نا تو پھر فائدہ ہی نہیں، ہر چیز میں ہاں ہاں تھوڑی کرنی ہوتی ہے، اور یہی تو جمہوریت کا حسن ہے۔ ایک نئی سائنسی تحقیق کے آنے کے بعد پچھلی کو ختم کر دیا جائے گا، تو آج کے ٹائم میں یہ کہنا کہ آج کی سائنس کے مطابق یہ معجزہ ہوا ہی نہیں، اس کی بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا علم ابھی تک اتنی ترقی حاصل نہیں کر پایا کہ وہ اس معجزے کی تشریح کر سکے۔ انسانی عقل آج بھی اس معجزے کو سمجھنے کے لیے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات مجھے یاد آ گئی کہ سائنس جو ہے نا وہ ایوالو ہو رہی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ پراپرلی ایوالو ہے، تو ابھی سائنس اس کے میریکلز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی، لیکن وہ ہوئی ہیں، ایک دن آئے گا جب سائنس جسٹیفائی کرنے والی ہو جائے گی۔ انتہائی کمزور ہے۔ سائنس کے معیار کے مطابق بار بار اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو اپنی مرضی سے دو ٹکڑے کر دے اور پھر اس کے بعد اس کو جوڑ دے، تو ہی وہ اس معجزے کو مان سکتی ہے، جو کہ معجزے کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس حساب سے تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو دو ٹکڑے کیا، بالکل اسی طرح سے سمندر کے اندر راستہ بنایا، اپنے عصا مبارک کو افتح بنایا، تو اگر آج کسی شخص کے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک لگ جائے تو کیا وہ شخص آج کے ٹائم کے اندر ان معجزات کو دہرا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص آج کے ٹائم کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح؟ اس سے مجھے انجینئر محمد علی مرزا کا ایک بیان یاد آ گیا کہ آج کے دور میں اگر کسی کو عصا لا دو، کسی مولوی کو لا دو، کسی پادری کو لا دو، یا کسی پوپ کو لا دو، تو وہ بھی یہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے حکم پر مردے کو کچھ ٹائم کے لیے زندہ کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معجزات اس ٹائم کے اندر نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نبیوں کو اللہ کے حکم سے عطا کیے گئے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ مزید کھوج کے بعد ہمیں چاند پر اس کے اثرات دنیا کو نشانی کے طور پر مل جائیں، یا ممکن ہے کہ نہ ملیں، لیکن جب تک سائنس اپنے آپ کو اتنا ایوالو نہیں کر لیتی کہ ہم چاند پر موجود ان نشانیوں کو سمجھ سکیں، ان دراڑوں یا پھر ٹوٹنے جیسے نشانوں کو ایکسپلین کر سکیں کہ یہ کہاں سے، کب اور کیسے بنے، اس سے پہلے واقع شق القمر کے بارے میں یا پھر قرآن پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے اندر بیان کیے گئے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ یہ کسی قصے کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔ یہ تو میں نے بھی اس ٹائم اور بول دیا لاجک تھا۔ یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چاند کی سطح پر یہ موجود تو ہو، لیکن انسان اس کو اب تک ڈھونڈ نہ پائے ہو۔ مثال کے طور پر چاند کے ساؤتھ پول کی مثال لے لیں، جو جہاں پر اندھیرے میں ہمیشہ ہے، اندھیرا رہتا ہے اور اب تک انسان کی بنائی گئی کوئی بھی مشین وہاں پر نہیں جا سکی۔ انڈیا کا انڈیا گیا ہے۔ چندریان مشن بھی ساؤتھ پول کے آخری کنارے پر ہی لینڈ کروایا گیا ہے، نہ کہ ساؤتھ پول کے بالکل ڈارک سائڈ کے علاقے پر۔ سو لاجیکلی یہ بات سینس بناتی ہے کہ جس علاقے کو بالکل اندھیرے کی وجہ سے آبزرو ہی نہیں کیا گیا، اس کے درمیان کے حصے کے اندر کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم بنا دیکھے کوئی دعویٰ بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹرو۔ یہ بات عقلی طور پر بھی سینس نہیں بناتی۔ اپنی کمزوری اور کم علمی کو آخر ہم مذہب کے اوپر کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آج کا جدید دور معجزوں کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے یہ قرآن کریم، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر کوئی گنجائش پیدا بھی ہوتی ہے تو ہمیں آج کی ماڈرن سائنس کو بلیم کرنا چاہیے یا پھر اپنی عقل کو کہ ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ہماری بالکل، عقل کمزور ہے، نہ کہ خالق کے الفاظ۔ بے شک، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ تو یار ہم نے ویڈیو دیکھ لی ہے اور میں نے ساتھ ساتھ بھی ریویو کر دیا ہے۔ اب میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہنسی بھائی کا چینل بہت ٹائم سے دیکھتا ہوں، مطلب 1-1.5 سال ہو گیا جب سے میں نے ڈسکور کیا ہے، تو میں دیکھتا تھا، پھر مجھے تھوڑا تھوڑا ریلائز ہونا شروع ہوا کہ ہنسی بھائی نا تھوڑا سا کاپی پیسٹ کرتے ہیں کنٹینٹ کو، 1-2 انگلش چینل ہے ان کا کنٹینٹ کاپی پیسٹ ہوتا ہے، تو میں وہ سننے لگ گیا۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر وہ کر بھی رہے ہیں، میں ایک چیز یہ کلیئر کر دوں پہلے ہی کہ اپنا وہ ویلیوبل ایڈیشن بھی کرتے ہیں، اور اس کو اس عوام کے لیے حساس نہیں رہنے دیتے
جس تک وہ لینگویج پہنچتی نہیں. اب میں انگلش سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہر کوئی سمجھتا ہوگا, تو میں نے تو وہ انگلش کنٹینٹ سن لیا, لیکن باقی جو لوگ ہیں جو اردو اسپیکنگ ہیں, جن کی مدر ٹنگ اردو ہے, جن کو انگلش سمجھ نہیں لگتی, ان کے لیے اگر یہ کنٹینٹ کو ویلیوبل ایڈیشن کے ساتھ آگے پرووائڈ کریں تو میں ان کو پہلے یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ سلوٹ, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس وجہ سے میں ذرا ان چینل پہ شفٹ ہو گیا کہ چلو یار مجھے تھوڑا سا ان انگلش اسپوکرز یا انگلش بولنے والوں کا بھی پوائنٹ آف ویو سننے کو ملے کہ ان کا کیا تھنکنگ ہے. کیونکہ کچھ ویڈیوز میں جیسے حسیب بھائی بولتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہو سکتا ہے انڈیا میں آئے ہوں اور یہ سارا, تو وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. میں وہ بھی سنتا تھا, مجھے اچھا بھی لگتا ہے. میں ہمیشہ سے یہی بولتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے بچپن سے یہ فیل ہوتا تھا کہ جو میرے گریٹ گرینڈ فادر ہیں مجھے سٹوری سناتے تھے نا انڈیا کی, کہ ادھر جو بھگوان اور جو ان کے جو راکشس ہیں وہ سچ میں ہوتے تھے ایک ٹائم میں. تو میں بچپن سے ان سے نا اویئر ہوں ان چیزوں سے, تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ یار 1,24,000 یہ بچپن کی تھنکنگ ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بڑے ہو کے سوچ رہا ہوں, یہ چھوٹے ہوتے سے ہی میں نا تھوڑا سا تھنکنگ لیول میرا نا پتہ نہیں ٹاپ نوچ پتہ نہیں کیوں چلتا ہے. تو میں اس ٹائم بھی یہ سوچتا تھا کہ یار ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 جو نبی آئے ہیں ان میں سے یہ کچھ ہوں جن کی سٹوریز آگے انہوں نے بگاڑ دی ہیں. تو یہ میری بھی تھنکنگ ہوتی تھی, لیکن کیونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم شور نہیں ہو سکتے, لیکن ہمیں ان کو ڈسرسپیکٹ بھی نہیں کرنا ہے. تو جو ان کے موضوع ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ہوئے ہو سکتے ہیں, وہ اس ٹائم کے نبی ہو سکتے ہیں جن کے نام بگاڑ دیے. جب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی ہو سکتے ہیں, تو اور ایک وقت میں بہت بہت نبی آئے ہیں, تو ان کی سٹوریز کو اگر بگاڑ کے انہوں نے اپنے بھگوان بنا دیا تو اس پہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. اور حسیب بھائی کا بھی یہی اوپینین ہوتا تھا. لیکن اس پہ اب اگر میں انجینئر محمد علی مرزا کا اوپینین سنوں تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, ساحل آدم کا اگر میں سنوں تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے ان سب کے بیانوں میں یہی چیز پوائنٹ تک پہنچا ہوں کہ کسی کو برا نہیں بولنا ہے اور کسی کے اگینسٹ نہیں بولنا اور کسی چیز کو جھٹلانا نہیں ہے. یار ہوا ہوگا, اب جب تک وہ چیز قرآن کے اگینسٹ نہیں ہے نا تب تک آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ ہوا ہو سکتا ہے. لیکن جدھر کوئی قرآن کے اگینسٹ چیز آ گئی نا, کیونکہ قرآن بھائی وہ لائن ہے کہ انڈر لائن ہے, وہ لفظ جو اس میں لکھے نا وہ انڈر لائن ہے, وہ ہوئے ہیں تو ہوئے ہیں. تو یہ میرا اوپینین ہے. باقی آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا کیا اوپینین ہے. باقی لائک کریں, کمنٹ کریں اینڈ سجیسٹ می کہ میں اور کیا دیکھوں. انجوائے لائف, اسٹے بلیسڈ, ہیپی بائے, ٹیک کیئر, پیس.